اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ المنافقون کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 104، جبکہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 63 63۔ اس سورہ میں کل 11 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ لفظ المنافقون کا روٹ نفق نون فے کاف ہے، جس کا معنی ایک ایسی سرنگ کے ہیں جس میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے دونوں دروازے کھلے ہوں یا دونوں راستے کھلے ہوں۔ اس طرح منافق سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو کسی بھی نظام میں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے نکلنے کا راستہ کون سا ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنا مفاد سب سے بڑھ کے عزیز ہے۔ منافقانہ رویہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک زہر قاتل ہے۔ منافقین اپنی مطلب براری کی خاطر منافع میں برابر کے شریک ہوتے ہیں جس جماعت میں وہ شریک ہوں، اور جب کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا آئے تو اسی جماعت کو چھوڑ کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں، تو یا پھر اسی جماعت میں بد دلی اور فتنہ پردازی میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا جو مقام ہے وہ آگ کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ بتایا ہے، جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں اور تم ہرگز نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ قرآن کریم نے شروع میں ہی سے 3 جماعتوں کا ذکر واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ سب سے بہتر مومنین، دوسرے نمبر پہ کافرین اور تیسرے نمبر پہ منافقین۔ یہ جماعتیں کسی مخصوص زمانے یا کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ رویے ہیں جو انسانی تاریخ کے شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور جب تک یہ زندگی اور موت کا کھیل جاری ہے یہ بھی جاری رہیں گے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے تو اپنے رویے کا باریک بینی سے جائزہ لیتے رہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے قرآن کریم کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ المنافقون۔ اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ کے پاس منافقین، قالوا، وہ یہ کہتے ہیں، نشہد، ہم یہ شہادت دیتے ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں، انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ رسول اللہ ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، انک لرسول، کہ بلا شبہ آپ اسی کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا شاہد ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافقین تکذیب کر رہے ہیں، یہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں۔ لکاذبون کذب سے بنا، کاف زال بے، بالکل جھوٹ، خلاف حقیقت، شورلی لائرز۔ اب منافقین کا رویہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو بڑے زور و شور کے ساتھ اس بات کی گواہیاں دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو منافقین کہہ رہے ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ لوگ
محض زبانی کلامی دعوے کر رہے ہیں، اور جبکہ یہ دل سے اس بات کا یقین نہیں رکھتے۔ اس طرح سے جب کسی کا دل اور اس کی زبان اس میں ہم آہنگی نہ ہو تو وہ شخص اپنے قول میں جھوٹا ہی کہلاتا ہے، خواہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ واقعہ کے عین مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے کسی بھی جھوٹے کی گواہی دنیا کی کسی عدالت میں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس آیت سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ قرآن کی روح سے کذب سے مراد دل اور زبان میں ہم آہنگی کا نہ ہونا ہے، کیونکہ جس بات کو آپ دل سے مانتے ہیں اس کا آپ عملی طور پہ نمونہ پیش کرتے ہیں، اس پہ آپ عمل کرتے ہیں۔ یہی منافقت ہے، یعنی جس قول پہ عمل کی گواہی موجود نہ ہو وہ عمل جھوٹا۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، سو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے جو عمل یہ سر انجام دے رہے ہیں، جو عمل یہ کیے جا رہے ہیں۔ ذالکہ، یہ ہے، بِأَنَّهُمْ آمَنُوا، کہ یہ لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کرنے لگ گئے، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سو چھاپ لگ گئی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ نہیں سمجھ پاتے، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اتخذوا، اخذ سے بنا، الف خیزال، وہ اخذ کرتے ہیں، وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، دے ٹیک۔ فتوبیا، تبا سے بنا، توئے بے عین، سو ٹھپا لگ گیا ہے، ایک نقش پڑ گیا ہے، نشان لگ گیا ہے، سو ور اسٹیمپڈ۔ ان منافقین نے اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے، یہ کسی اور کو نہیں، در حقیقت یہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور ایسا کرنا ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں بھی ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ، اور یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، سو افزودہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو، ان کے عذاب المناک ہے بوجہ ان کے کذب کرنے کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن جب بھی کوئی سخت وقت آتا ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ کفر کا شیوہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا طرز عمل صرف وہی شخص اپنا سکتا ہے جو دل سے ایمان نہ لایا ہو، جو دل سے اس حقیقت کا یقین نہ رکھتا ہو، اور اس منافقانہ طرز کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ دیکھتے ہیں ان کو تو متعجب کرتے ہیں تمہیں ان کے اجسام، بڑے خوبصورت حلیے، بڑے اونچے لمبے جوان۔ وَإِن يَقُولُوا، اور جب وہ بولتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں، تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ، تو آپ سنتے رہ جائیں ان کی باتیں، جو ان کا کہا ہوا، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا وہ لکڑیاں ہیں سہارے سے کھڑی کی ہوئی، ٹیک لگا کے کھڑی کی ہوئی۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، تخمینہ لگاتے ہیں ہر سخت آواز کا اپنے ہی اوپر۔ ہوم العدو، یہ لوگ دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہو، ان سے چوکس رہو، قاتلہم اللہ، انہیں مارے اللہ تعالیٰ، انا یوفکون، کیسی الٹی روش اپنائے ہوئے ہیں، کیسے بالکل الٹ کام کیے جا رہے ہیں۔ اجسامہم، جسم سے بنا،
جیم سین میم ان کے ڈیل و ڈول دیر باڈیز خشبن خشب سے بنا، خے شین بے لکڑی کے ٹکڑے یا لکڑی کے کندے پیسز آف وڈ، مسندہ سند سے بنا، سین نون دال ٹیک لگا دی گئی ہے، سہارا دیا ہوا ہے، پراپڈ اپ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 204 میں بھی اسی طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ تعجب ہوتا ہے تمہیں اس کی باتوں پہ، کیونکہ یہ لوگ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے تمہیں ان کی باتوں پہ حیات دنیا کے بارے میں، اور وہ شاہد بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ ان کی ظاہری وضاحت بڑی اثر انگیز، بہت ہی امپریسو، اور جب باتیں کرتے ہیں تو اس انداز میں کہ سنتے ہی رہ جائیں، لیکن اندرونی طور پہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ آپ سمجھیں کہ کمزور لکڑی ہے جو بغیر سہارے کے کھڑی نہیں کی جا سکتی، یعنی بظاہر بڑے شاندار لیکن بباطن کھوکھلے اور بے جان، اور اتنے بزدل ہیں کہ ادھر بھی کوئی کھٹکا ہوا تو ان کی جان پہ بناتی ہے کہ کہیں ان پہ تو کوئی آفت نہیں آ گئی۔ یہ ایمان والوں کے دشمن ہیں، اسی لیے ان سے بہت محتاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، تعالو آؤ تم، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ استغفار کرے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول، لووا رؤوسہم، یہ مٹکاتے ہیں اپنے سر، پھیر لیتے ہیں اپنے سر، ورأیتہم یصدون، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رک جاتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں، سواء علیہم، مساوی ہے ان پر، برابر ہے ان کے حق میں، استغفرت لہم، آپ کا استغفار کرنا ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا آپ کا استغفار نہ کرنا ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا فاسق قوم کو، جانتے بوجھتے غلط کام کرنے والے لوگوں کو۔ تعالو علو سے بنا، آؤ، کم۔ اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس آ کے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا اقرار کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہاری بخشش کا سامان کرے، تو وہ اس بات سے اعراض کرتے ہیں، ذرا سا رکتے ہیں اور پھر منہ پھیر کے متکبرانہ انداز میں چل دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں بھی ایسی لوگوں کا ذکر ہے۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تقویٰ کرو اللہ تعالیٰ سے، لگا دیتا ہے انہیں احساس تفاخر گناہ پہ، سو جہنم ہی اس کے لیے کافی ہے، اور وہ ایک برا ٹھکانہ ہے۔ اب آیت نمبر 6 میں جو یہ ذکر ہوا استغفار کرنا اور استغفار نہ کرے، آپ کریں یا نہ کریں یہ برابر ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے خواہش مند ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہدایت کی خواہش ہی نہیں رکھتا اور حقیقت کا علم رکھنے کے باوجود غلط راستے پہ چلنے کو ہی ترجیح دیتا ہے تو قانون ربی کی روح سے اس کے اوپر سلامتی کی راہیں نہیں کھل سکتی۔ ہم الذین، یہ وہی ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت نفقہ کرو، مت خرچ کرو تم ان پہ جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتیٰ ینفضوا، حتیٰ کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمینوں کے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافقین بے سمجھ ہیں۔ ینفضوا، فضا سے بنا، فے زواد سواد، وہ چھٹ جائیں، وہ تتر بتر ہو جائیں، دے ڈسبینڈ، دے ڈسپرس۔ یفقہون، فقہ سے بنا، فو فے کاف ہے، وہ صحیح رائے قائم کرتے، وہ سمجھتے، دے فارم رائٹ اوپینین،
اور دے انڈرسٹینڈ. اب ایسے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ خود تو راہ راست سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول کے ساتھ ہیں تم ان کی کسی طرح کی مدد نہ کرو. اس طرح جب یہ لوگ فقہ کشی پہ مجبور ہو جائیں گے تو خود ہی اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. لیکن انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس کائنات کے تمام خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کو ایسے لوگوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی اسی بے نیاز ہستی کا ہی دیا ہوا ہے. یقولون، یہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ کو، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور نکال دے گا عزت والا وہاں سے ذلت والے کو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافقین اس بات سے لا علم ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. رجانا، رجا سے بنا، رے جیم این، ہم واپس ہوئے، بی ریٹرنڈ. الازل، زلل سے بنا، ذلیل، کم عزت، نیچ، کم حیثیت کا مالک، لویسٹ، مینسٹ. سورہ بقرہ آیت نمبر 205 میں ایسے منافقوں کے بارے میں ذکر ہے. ترجمہ ہے، اور جب پھر کوئی واپس جاتا ہے تو صحیح کرتا ہے زمین میں فساد پھیلانے کو اور ہلاک کرتا ہے ہر سو نسل کو، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. ان کا یہ کہنا بھی محض ایک جھوٹ ہے کہ ہمیں مدینہ پہنچ لینے دو، پھر دیکھنا کہ وہاں سے کیسے جو زور آور ہے وہ کمزوروں کو باہر نکالتے ہیں. دوگلے پن کا شکار اس حقیقت سے لا علم ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مومنین اور اس کے رسول کے ساتھ مکمل یکسوئی کے ساتھ وابستہ ہونے اور اپنا تعلق استوار کرنے میں ہے، نہ کہ ان سے دور بھاگنے اور ان کی مخالفت کرنے میں. مخالفت کرنے والے دو روحوں کی جو ظاہری عزت ہے وہ بھی خاک میں مل کے رہتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، یا ہے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم، نہ مشغول کر دے تمہیں اموال تمہارے، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے. ومن یفعل، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا، جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے، ذالک فاولئک هم الخاسرون، تو پھر وہی ہیں جو خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. تلہکم لہو سے بنا، لام ہے واو، تمہاری توجہ پھیر دیں، ڈسٹریکٹ یو، ڈائیورٹ یو. اب یہاں پہ ذکر ہوا مال اور اولاد کے اس آیت میں. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ان دونوں چیزوں پہ غور کرتے ہیں. انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت سونپ رکھی ہے، اور یہ صلاحیت کائنات میں کسی اور چیز کو بھی نہیں حاصل. لیکن یہی انسان دنیاوی کیچڑ میں لت پت ہو کے اس امانت کو بالکل فراموش کر دیتا ہے، اور اس کا ذہن اس امانت کی طرف جاتا ہی نہیں. وہ عارضی زندگی پہ اتنا مست ہو جاتا ہے کہ روپیہ، پیسہ، دولت، سونا چاندی، بیوی، بچے، وہ سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے. حالانکہ اس کی زندگی جو ہے، زندگی کی اصل وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر رکھی ہے. اس لیے اگر کسی نے اس امانت کو تلاش نہیں کیا اسے کبھی سکون نہیں مل سکتا، چاہے بے شمار اولاد ہو، چاہے دولت کے انبار ہوں. لیکن اس کے اپوزٹ، اگر آپ اپنی اصل سے واقف ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو راہ راست سے نہیں بھٹکا سکتی. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہمیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اور یہی سیدھی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہر وقت دنیا کا لالچ، طمع اور حرص ہمارے اوپر مسلط رہتا ہے.
اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اولاد کی محبت ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اگر اولاد کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے تو یہی اولاد فتنہ بن جاتی ہے، جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر 28 میں ذکر ہے۔ ترجمہ اور معلوم رہے کہ دراصل تمہارے مال اور تمہاری اولاد سخت فتنہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اولاد کی محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اولاد دی ہے، مجھے یہ کھلونا دیا ہے، میری خوشی کا سامان کیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک انعام ہے۔ تو اس صورت میں یہی اولاد اللہ کی نعمت ثابت ہوتی ہے، اور ایسا ہی طرز عمل اگر ہم مال کے بارے میں اختیار کر لیں تو انشاءاللہ وہ بھی نعمت بن جائے گا۔ لیکن جب آپ کہیں گے میری اولاد، میرا مال، سارا میرا ہی حق ہے اس پہ، تو یہیں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت میں اگر آپ نے اللہ کو شامل رکھا یا دینے والی ہستی کا اعتراف کیا تو ساری چیزیں آپ کے لیے رحمت ہیں، اور اگر آپ نے اللہ کو ہی بیچ میں سے نکال دیا تو ساری چیزیں آپ کے لیے ایک کڑی آزمائش ہے، اور عذاب بن کے آپ پہ مسلط رہیں گے، اور آپ کو ایسا بے چین رکھیں گی کہ کبھی بھی آپ سکون نہیں پا سکیں گے۔ اب تھوڑا سا آپ غور کریں کہ منافقین کے رویوں پر روشنی ڈالنے کے بعد اس آیا میں ایمان والوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جا رہی ہے کہ کہیں مال و دولت و اولاد کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ منافقانہ طرز ہے۔ اصل کامیابی مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے، نہ کہ منتشر خیالی کے ساتھ دوگلے پن کا شکار ہو کے ان سے دور رہنے میں۔ جو بھی ایسا رویہ اختیار کرے گا وہ گھاٹے میں ہی پڑا رہے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور نفقہ کرو اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اَن یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ آ جائے تم میں سے کسی کو موت، فَیَقُولُ، تو پھر وہ یہ کہنے لگ جائے، فَیَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلیٰ أَجَلٍ قَرِیبٍ، تو وہ کہے ہے میرے رب کیوں نہیں دی مجھے تھوڑی سی ڈھیل، تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی اور دیر کے لیے، وَأَصَدَّقَ، کہ میں صدقہ کرتا، وَأَکُن مِنَ الصَّالِحِینَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ اخرتنی، اخر سے بننا، مجھے مؤخر کیا، ڈیلیڈ می، پٹ می بیہائنڈ، تھوڑی سی اور مہلت دی۔ دعویٰ ایمان رکھنے والوں پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو کھلے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے خرچ کرے، قبل اس کے کہ وقت موت آ جائے اور وہ حسرت انداز میں یہ کہنے لگ جائے کہ اگر مجھے زندگی میں تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی تو میں بھی اپنے دعوی ایمان کو سچ کر دکھاتا اور ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو انسانیت کی خدمت میں سرگرم عمل رہتے ہیں اور پھر اللہ کے اور اس کے حبیب کے ہاں اونچے مقام پاتے ہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز نہیں ڈھیل دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو جب آ جاتی ہے اس کی اجل۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر اس عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ اجلها، اجل سے بنا، اس کا مقرر شدہ وقت، اٹس اپوائنٹڈ ٹائم، اس لیے ہمیں جان لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھلائی کے کاموں میں کسی بھی طرح کی تاخیر نہ کی جائے۔ جو بھی مہلت زندگی ملی ہوئی ہے ہم اسے غنیمت جانیں اور اس پہ استطاعت اللہ تعالیٰ کے دیے وسائل کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ یہی کامیابی کا نسخہ ہے، کیونکہ خدمت میں ہی عظمت ہے۔ ایک مختصر خلاصہ پوری سورہ کا، قول اور فعل میں تضاد رکھنے والا شخص قرآن کریم کے روح سے منافق ہے، کیونکہ ایسے لوگ محض منہ سے باتیں بناتے ہیں اور عمل سے
اپنے کہے کا ثبوت نہیں دیتے۔ یہ دو رخی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے اور کسی بھی لحاظ سے ایک پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے۔ منافقین کے اس رویے کی وجہ ذاتی اغراض و مقاصد ہے اور ان کی تکمیل کی خاطر نہ تو کسی اصول کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ کسی تعلق یا واسطے کو۔ یہ محض غرض کے بندے ہیں اور راست بازی کو اپنے اغراض کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے چوری چھپے ہر طرح کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ زندگی میں دو رخی کبھی بھی عزت و وقار کا باعث نہیں بن سکتی، کیونکہ عزت تو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، اور اگر کوئی کامیابی کا خواہش مند ہے تو اسے یکسوئی کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونا ہوگا، اور اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں خرچ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔